سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین رسول اللہ کو حج کے احکامات اتار رہے ہوتے ہیں کہ حج کے جو ریچولز ہیں، جو ہمارے ارکان ہیں اور جو واجبات ہیں اور جو سنت ہے اور جو فرض ہے، وہ کس طریقے سے حج میں ہم نے ادا کرنے ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے تم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے جس طریقے سے تم اس کو دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہو، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو حج کے ریچولز ہیں وہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں رسول اللہ کو سورہ بقرہ میں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین یہ ذکر کرتے ہیں کوئی 196 آیت سے لے کر آگے اب جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو وہاں پہ ہمیں جو ہے حج کا ذکر ملتا ہے۔ اب حج کی جو ادائیگی ہماری ہے، جو ہم حج کرتے ہیں، تو ہم حج کو منا سے شروع کرتے ہیں اور جاتے ہیں عرفات، حج زیارت کرتے ہیں اور ہم حج الوداع کرتے ہیں، اور اس طریقے سے قربانی کرتے ہوئے ہم اپنے حج کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے حج کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم ہر وہ چیز پوری کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ عمران میں بتایا ہے۔ اور سورہ عمران میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ حج کو ہم نے کس طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ثواب رکھے ہوئے، اور وہاں پہ ہمیں کن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جانے کے لیے کہا ہے۔ جو ریچولز ہم آج بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے سارے مسلمان وہاں پہ سبحان اللہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ہم حج کرتے ہیں۔ حج کی جو اہمیت ہے ہمارے دین ابراہیمی کے اندر، وہ یہ ہے کہ حج کی شروعات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حج جو ہے وہ ہمارے فرائض میں نہیں تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر انسان پہنچتا ہے تو اس کا مینٹل انٹویشن، اس کا مینٹل لیول اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کو ڈھونڈتے ہیں اس دنیا کو دیکھ کے، اور اللہ رب العالمین وہاں پہ ان کو حکم دیتے ہیں خانہ کعبہ کو بنانے کا، اور خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد وہاں پہ حج کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اب ہمارا جو حج ہے، ہمارا حج جو ہے، جب ہم منا میں پہنچتے ہیں تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے حج کے لیے جو ہے حج کو فرض کیا ہے، اور حج کے اللہ رب العالمین نے جو احکامات اتارے ہیں اس میں ایک حکم یہ اتارا ہے اللہ رب العالمین نے کہ تم پہلے اپنی حیثیت دیکھو حج کو کرنے کے لیے، اور دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے یہ اتارا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں تنبیہ کری ہے انسان کو، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اگر تم حج نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز سے پاک ہے، اس کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ حج بہت مہنگا ہے یا حج بہت مشکل ہے کرنا، جو بھی ایک انسان ہو کر کے اپنے لیے جو بھی وہ ایک ڈیسیشن لے سکتا ہے یا حج کی ادائیگی میں نافرمانی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین وہاں پہ انسان کو تنبیہ کر دیتے ہیں۔ اب جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آج کے دور میں یہ جو حج ہوتا ہے تو اس میں جب ہم منا میں ٹھہرتے ہیں تو ایک کیمپ کے اندر 32 لوگ ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ چیلنجز ہیں جو حج میں اللہ رب العالمین انسان کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ججمنٹ کے، اس عبادت کے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حج کی جو ایک عبادت رکھی ہے، اور حج کی عبادت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے سب سے پہلی بات کہ اگر تم اس کو افورڈ کر سکتے ہو تو تم جاؤ، اور اگر اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم افورڈ کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ہی کنڈیشنز میں ڈالتے ہیں جس کنڈیشنز میں اگر آج کل کے دور میں جو لوگ جنگوں میں مصروف ہیں اور ان کی جو فیملیز جب ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتی ہیں تو ان کی بھی سچویشن اسی طریقے کی ہوتی ہے جب وہ کیمپوں میں رہ رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو حج جو ہے ہمیں پریپیئر کرتا ہے اس وقت کے لیے جس وقت میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، جس وقت میں کوئی ایسی جنگ آ جائے یا کوئی بھی ایسی پرابلم آ جائے جس میں آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ریڈی رکھنا ہے۔ اور حج کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر سب کو حج نصیب نہیں بھی کراتے ہیں تو ہر فیملی میں سے ماشاءاللہ 1 یا 2 یا 3 لوگوں کو حج کراتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں کہ اگر وہ اس سچویشن میں ہوں تو وہ اپنی فیملی کو کس طریقے سے لیڈ کریں۔ اور پھر اللہ رب العالمین سورہ حج میں جا کر کے حج کا پھر ذکر فرماتے ہیں، اور انسان کو سب سے پہلی چیز جو وہ بتاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ وقت ہوگا کہ عورتوں کے پیٹ سے بچے گر جائیں گے، وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو انٹینسٹی ہے یا اس کی جو ڈگری ہے یا اس کا جو تکلیف ہے یا جو اس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے اور آپ کے بچے گر رہے ہوں گے اور اونٹیاں بھاگ رہی ہوں گی۔ جو بھی اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں ایگزامپلس بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ اتنا مشکل وقت ہوگا ایک انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کا بتاتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے سے سٹارٹ کیا اور اس کو آگے لے کر گیا، اور پھر سورہ حج میں اللہ رب العالمین ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو ان لوگوں کے لیے جو اس جگہ پہ آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حج کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور رسول اللہ نے حج کی جو سنتیں اور واجبات ہمیں بتائے ہیں جو کہ آج بھی ہم اس کو کرتے ہیں ایک سنت، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، تو حج اسی طریقے سے کمپلیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں اس چیز کو سیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک
امت ہونے کے ناطے جو ہمارے اوپر مشکل آئے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں، ہم اس کے لیے یونائٹ ہوں. تو اللہ رب العالمین نے حج کو اس طریقے سے ہم انسانوں کے لیے بنایا. اور نہ صرف اللہ رب العالمین نے حج کو ہمارے دین اسلام کے لیے بنایا ہے، آپ کسی بھی دین کو اٹھا لیں کہ بھی ایک دن ہوتا ہے جمع ہونے کے لیے، وہ بھی اسی طریقے سے گیدر ہوتے ہیں. ان کو بھی ایئر لائنز ارینج کرنی پڑتی ہیں، ان کو بھی جا کے خیموں میں اور کیمپوں میں اور اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کے اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین پرانے زمانے کے لوگوں کی نافرمانی کے اوپر اللہ رب العالمین عذاب بھیجتے تھے. اور اس زمانے کے اندر اللہ رب العالمین ہماری ان نافرمانیوں کے اوپر جو ہم اس کل کائنات کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ڈیزاسٹرز ہمارے اوپر آتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین حج میں اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہر فیملی کے اندر، ہر گروپ کے اندر ان لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جب انسان کے اوپر ایمرجنسی آتی ہے تو وہ اپنی فیملی کا کس طریقے سے خیال رکھے گا اور اس کی لیڈرشپ کیسے مینج کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے حج کو ہمارے لیے اس لیے رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ الحج میں انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کیا ہے اور کس طرح تکلیفوں سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین جو ہے جب انسان کو حج پہ لے کر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نتھار کر کے، اس کو بالکل اسی تکلیف سے گزار کر کے جس تکلیف سے ایک بچہ گزرتا ہے جو وہ ڈلیوری سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی، وہ اس کو اس تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے، وہ اس سے رک نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین ہر فیملی میں ہر جگہ سے حج پہ لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں ایکسپیرینس کراتے ہیں، جہاں پر جا کر کے آپ کی فیسلٹیز آپ کے مطلب کی نہیں ہوں گی، جہاں پر جا کر کے آپ کے ٹوائلٹس اور باتھ رومز آپ کے اس طریقے کے نہیں ہوں گے جو آپ کے گھروں میں اس کمفرٹ کے ساتھ آپ کو اویلیبل ہیں. لیکن آپ کو ان چیلنجز کے اندر رہ کر کے کہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس صبر کے ساتھ اس جگہ پہ، اس پرہیزگاری کے ساتھ اس جگہ پہ وقت گزارنا ہے، سب لوگوں کے ساتھ، ہر کلچر کے ساتھ، ہر فرقے کے ساتھ، ہر فقے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے مسلمان ہونے کے ناطے. تو اللہ رب العالمین نے حج کو ہمارے لیے اس لیے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم حج میں جائیں اور ہم حج میں جا کے کچرے دیکھیں، ہم حج میں جا کے ان لوگوں کو دیکھیں جو چھوٹے اور برے کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اور ہم جا کر کے ان لوگوں کو دیکھیں جو بڑے اور ایلیٹ کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اور یہی ڈویژن ہے اللہ رب العالمین کے، جب ہم اس وقت پہ آئیں کہ جب ہمارے اوپر ڈیزاسٹر ہو تو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اللہ رسول اللہ کی جو امت ہے اس کو ہم کس طریقے سے مینج کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اور ہر کوئی اپنی پوزیشن کو، اپنی ججمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس وقت کو صبر کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارے. تو یہ ہمارا حج ہے. جزاک اللہ خیر.